السلام علیکم دوستو، ایچ ٹی ایم ایل کورس میں نذیر محمد باسی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور آج کا یہ ٹیوٹوریل نمبر 2 ہے جس میں ہم دیکھیں گے بیسک اسٹرکچر جو ہے، بیسک اسٹرکچر آف ایچ ٹی ایم ایل ہمارا آج ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایچ ٹی ایم ایل کو لکھنے کے لیے جو سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہوگا، آپ ویسے تو سادہ جو نوٹ پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کریں. نوٹ پیڈ پلس پلس ایزی اور فری اویلیبل ہوتا ہے تمام انٹرنیٹ پہ، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیچز کچھ میں نے بنائے ہوئے ہیں پی ایچ پی پہ اور ایچ ٹی ایم ایل میں بھی. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے آپ پریشان نہیں ہوں گے، رفتہ رفتہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو یہ لینگویج بہت آسان لگے گی. آپ نے اپنا نوٹ پیڈ پلس پلس ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے. انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے. اب اوپن کر کے کنٹرول این کے ساتھ آپ نے ایک نیو پیج کریٹ کر لینا ہے. اس کا نوٹ پیڈ پلس پلس کا یوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن نمبرز آ رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے، ان لائن نمبرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوڈ لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو جو بھی آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں اور آپ کے کوئی ایرر ہوتا ہے تو وہ لائن نمبر کے ساتھ آپ کو شو ہو جاتا ہے کہ اس لائن میں یہ ایرر ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا بہت فائدہ ہے. میں آپ کو سجیسٹ دوبارہ کروں گا کہ آپ یہی سافٹ ویئر یوز کریں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بیسک اسٹرکچر آف ایچ ٹی ایم ایل. ایک بالکل سادہ اور سمپل پیج، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو اور وہ ایچ ٹی ایم ایل کا پیج ہو، یعنی ایک آپ اس کو ویب پیج کہہ سکیں. وہ کیسے تیار ہوتا ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ایم ایل بیسیکلی جو ہے نا ٹیگس کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ایک اسٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے، ایک اینڈنگ ٹیگ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان میں ہم لکھتے ہیں. اب دیکھتے جائیں تو وہ آپ کو سمجھ ہوتی جائے گی. ٹھیک، سب سے پہلی جو آپ چیز لکھتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ ایچ ٹی ایم ایل کا پیج بنائیں گے، وہاں پہ آپ لکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل. ایچ ٹی ایم ایل لکھا، یہ اس کا اوپننگ ٹیگ ہے، اس کو ٹیگ کہیں گے. پھر اس کا کلوزنگ ٹیگ بالکل اسی طرح سیم ایچ ٹی ایم ایل، لیکن ذرا سا ڈفرینس اس میں کیا آئے گا کہ یہاں پہ آپ نے فارورڈ سلیش لگا دیں. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ایم ایل ہمارا پورا ہو گیا. اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی. جب آپ نے لکھا نا ایچ ٹی ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ایل، جب براؤزر اس چیز کو ریڈ کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک پورا پیج ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ویب پیج ہے. پھر آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہیڈ. ہیڈ اس کو کہتے ہیں، ہیڈ آپ کے سر کو کہتے ہیں نا، یعنی اس پیج کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس کے بارے میں ہم اس کو بتائیں گے. اس کا بھی اسی طرح کلوزنگ ٹیگ ہم لگائیں گے. اور جس طرح آپ ہیڈ کو کوئی مطلب کسی کا سر آپ کہہ لیں کہ موٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، آپ اس طرح سر کو ایک ڈیفائن کر دیتے ہیں نا. اسی طرح ہم اپنے جو ویب پیج کا ہیڈ ہوگا، یعنی اس کا سر ہوگا، جو اس کا اوپر والا حصہ ہوگا، اس کو ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ والا پیج ہے یا یہ والا پیج ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ لکھیں گے ٹائٹل. یہ بیسک اسٹرکچر ہے، یہ آپ نے ہمیشہ ہر پیج میں آپ کو ضروری لکھنا ہوتا ہے. ٹائٹل کا کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے، اب اس ہیڈ کے نیچے آ جائیں. ہیڈ کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ ہیڈ کے نیچے آپ کی پوری باڈی ہوتی ہے. یعنی ایک عام انسان کی مثال لے لیں کہ انسان کے سر کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری باڈی ہوتی ہے. اسی طرح ایچ ٹی ایم ایل کے پیج میں بھی اسی طرح ہم لکھیں گے باڈی. دیکھیں نا ہم نے کتنا آسان ہے. باڈی کا کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بیسک اسٹرکچر جی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے لکھا. یہ ایک سادہ سا پیج کریٹ ہو جائے گا. کیسے؟ اب آپ نے کنٹرول ایس سے، یا پھر اگر آپ کنٹرول ایس سے نہیں کرنا چاہتے تو فائل سے سیو میں جائیں گے. سیو میں آپ کو
بالکل آپ کو یہ کہنا ضروری کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ بنائیں، کوئی پیج بنانا چاہیں تو ایک نیو فولڈر کریٹ کر لیں، جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہوگی فولڈر. ہم چونکہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو ٹریننگ نام سے ایک ویب سائٹ بنائیں گے، ویب پیج فولڈر بنائیں گے. ٹریننگ میرے خیال سے پہلے سے ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اس کو میں ری نیم کر دیتا ہوں HTML کورس کے نام سے میں یہ فولڈر HTML کور، چلیں جو بھی ہے بن گئے. اب یہاں پہ آپ نے فائل نیم دینا ہے، یعنی یہ جو آپ کی فائل ہم نے بنائی ہے نوٹ پیڈ پلس پلس میں، اس کو ہم نے فائل نام دینا. یہ بیسک اسٹرکچر ہم اسٹرکچر مطلب اسٹرکٹ اس کا نام دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا پیج ہے. اگر یہ آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے HTML، بڑی غور سے یہ بات سن لیں، یہ بہت ضروری بات ہے. HTML اگر آپ ایکسٹینشن یہاں پہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کا بالکل سادہ سا ایک ورڈ کا پیج بن جائے گا، ڈاکومنٹ پیج بن جائے گا. اگر آپ نے HTML دے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ویب پیج بن جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں. یہ ہمارے فولڈر میں بنا ہوگا، یہ اس کو کٹ کر لیتے ہیں، کٹ ہم اپنے اس فولڈر میں. اور فولڈر میں اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعد میں آپ کو ایک ہی فولڈر جو ہے، یہ والا فولڈر اپنے ویب سرور میں، آن لائن سرور پہ آپ یہ ڈال دیتے ہیں پورا کا پورا فولڈر، تو وہ آپ کی ویب سائٹ لا دے گی. اب ہم یہ دیکھیں، یہ کروم کی اس کی شکل بن گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ویب پیج ہے. اس کو اوپن کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل سادہ سا پیج بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی ادھر کچھ لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تو کیسے ہوگا؟ بالکل آپ دیکھ لیں گے یہ بالکل اسی طرح حالی مولی ہے، جیسے اس کی باڈی میں کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہم لکھتے جائیں گے مختلف ٹیگز میں آپ کو سکھاؤں گا، تو یہ پیج بالکل ڈیزائن ہوتا جائے گی. اس پہ پیج کا ایڈریس ہے، کیونکہ یہ ہمارے ابھی کمپیوٹر میں پڑا ہوا، تو یہ اس کا ایڈریس شو ہو رہا ہے. جب ہم اس کو آن لائن ویب سرور پہ دے دیں گے تو وہ اس طرح www کی فارم میں آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کو منیمائز کر لیتے ہیں. یہ بیسک اسٹرکچر آف HTML، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے نوٹ پیڈ پلس پلس میں، اور اس کے آپ اگر اسکرین شاٹس مجھے بھیجیں گے تو بڑا ہی مزہ آ جائے گا. آپ نے مجھے ای میل کر دینے، میں چیک کروں گا آپ کے ہوم ورک، اور آپ کو انشاءاللہ نمبر بھی دوں گا. تو اگلے ٹیوٹوریل تک کے لیے اجازت دیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے. آپ کے کویشچنز مجھے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کویشچنز. ٹھیک ہے، اور پورا اپنے کورس دیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.